بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حاضرین، اس سے پہلے والے جمعے میں آپ کے سامنے قبر کے تعلق سے چند باتیں پیش کی گئی تھیں، یوم آخرت کے تعلق سے، کہ ہم سب کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے. ابھی نماز کے اندر جو دوسری رکعت میں آیت تلاوت کی گئی ہے وہ بھی تقریباً اسی تعلق سے وہ آیت ہے. اللہ رب العالمین نے عزیر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. تو عزیر علیہ السلام کا گزر ایک گاؤں سے ہوا جہاں پر پورا گاؤں اجڑا ہوا تھا، سب مرے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین دوبارہ انہیں کیسے اٹھائیں گے، زندہ کیسے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک کے لیے انہیں موت دے دی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اور پھر 100 سال کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرے پارے کے شروع میں. اس کے بعد ان کو اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں کم لبثت، تم کتنے دنوں تک موت کی حالت میں رہے. قال یوما او بعض یوم، تو جواب دیتے ہیں کہ ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم ہو سکتا ہے. حالانکہ وہ کتنے دنوں تک تھے؟ 100 سال تک. فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال تک وہ موت کی حالت میں رہے. ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا کہ ایک دن ہوگا یا آدھا دن یا اس سے کچھ کم، اس طرح. اب غور کریں، یہ کون ہے؟ ایک نبی ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کو دکھا رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے میں زندہ کر سکتا ہوں مرنے کے بعد. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس قصے کو بیان کیا ہے کہ کیسے اللہ رب العالمین کے لیے دوبارہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ کرنا آسان ہے. کفار مکہ، سورہ قاف کو آپ پڑھیں، وہ کہتے تھے کہ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، اذا متنا وكنا ترابا، مرنے کے بعد جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، یہ تو بہت دور کی بات ہوئی، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا. اور ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو عزیر علیہ السلام نے جب کہا کہ انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، یہ مر چکے ہیں تو دوبارہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش کیا تاکہ انہیں اچھی طرح یقین ہو جائے. تو پھر اس آیت کے آخر میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو ہمیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی، زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. اس آیت کے اندر اور ایک چیز پر آپ غور فرمائیں کہ جب کسی شخص کی وفات ہو جاتی ہے، اسے قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو مرنے کے بعد کیا اسے دنیا کی حالت کے بارے میں کوئی علم ہوتا ہے؟ یہ ایک نبی ہیں، اور 100 سال کی مدت اس حالت میں رہنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ انہیں سوال کرتے ہیں کہ کتنے دنوں تک تم تھے موت کی حالت میں، تو کیا کہتے ہیں؟ ایک دن یا ایک دن سے کم. اگر ایک نبی کو موت کے بعد یہ تک پتہ نہ چلے میں کتنی مدت تک اس حالت میں تھا، تو بہت سارے لوگ جو انبیاء کرام یا صالحین یا صحابہ کرام کی قبروں کے پاس جاتے ہیں، یا عام کسی شخص کی قبر کے پاس جاتے ہیں اور فریادیں کرتے ہیں، سوالات پیش کرتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان سے پھر مدد طلب کرتے ہیں، تو یہ عقل مندی ہے؟ کیا وہ ہماری باتوں کو سن پاتے ہیں ہم جو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ یہ ایک نبی ہے، ان کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ کتنی مدت تک میں موت کی حالت میں تھا. اسی طرح کے ایک قصہ آپ کو سورہ کہف میں ملے گا، اصحاب کہف کا قصہ. یہ اصحاب کہف کون تھے؟ اولیاء کرام تھے، اللہ والے تھے. یہ نبی نہیں تھے لیکن بڑے بزرگ بندے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے ایک غار کے اندر محفوظ کر دیا تھا اور ان کی حفاظت کی تھی.
اس غار کے اندر کتنے دنوں تک تھے وہ؟ فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. قرآن کے اندر سورہ کہف پڑھیں آپ پائیں گے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ 309 سال تک اس غار میں رہے نیند کی حالت میں. اس کے بعد جب بیدار ہوتے ہیں تو اپنے ایک ساتھی کو مارکیٹ بھیجتے ہیں, بازار بھیجتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ کتنے دنوں تک تم اس حالت میں تھے؟ لگ رہا ہے کہ کچھ وقت تک ہم سوئے ہوئے تھے. تو ان میں سے آپس میں ایک دوسرے کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم ہو سکتا ہے کہ ہم سوئے ہوئے رہ گئے. حالانکہ کتنے دن تک تھے؟ 309 سال تک. پھر جب اپنے ایک ساتھی کو بھیجتے ہیں کچھ پیسے دے کر بازار سے کچھ خرید کر لاؤ تاکہ کچھ کھائے پئیں, تو وہاں پر جانے کے بعد جب وہ سکہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ سکہ دیکھ کر تعجب کرتا ہے کہ یہ تو 300-400 سال پرانا سکہ ہے, یہ آج کے زمانے میں تو سکہ یہ ملا کہاں؟ زمانے میں ہوتا ہے جیسے سکے کے اوپر مہر رہتی ہے بادشاہوں کی, یا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے سال پرانا سکہ ہے. تو جب وہ کھانا لینے گئے اور سکہ پیش کیا دکان میں جا کر, یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا ہے, تو تعجب کرنے لگے یہ سکہ تمہیں ملا کہاں؟ یہ تو آج کے زمانے کا سکہ نہیں ہے, یہ تو سینکڑوں سال پرانا سکہ ہے. تب وہ پھر واپس آئے اور اپنا جان بچا کر تو ان کو کہا کہ تم لوگوں کی نگاہ میں ہو, اگر دشمنوں کو پتہ چل جائے تمہیں قتل کر ڈالیں گے. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ ایک نبی کا قصہ اللہ نے بیان فرمایا اور اسی طرح ایک اولیاء کرام کا قصہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور 309 سال تک اور یہاں 100 سال تک موت کی حالت میں یا سونے کی حالت میں رہنے کے بعد اتنا تک پتہ نہیں ہے کہ کتنے دنوں تک اس حالت میں تھے. کہتے ہیں کہ ایک دن یا آدھا دن ہو سکتا ہے. تو یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں بیان کیے ہیں؟ تاکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے, جیسے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں, اور ان کے سامنے جا کر اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں, ان سے مدد طلب کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس, کتنے لوگ آپ ایسے پائیں گے جو اپنی درخواستیں لکھ کر پیش کرتے ہیں, سناتے نہیں, بولتے بھی نہیں, وہاں پہ خط ڈال کر آ جاتے ہیں. یہاں تک کہ بہت سارے لوگ اپنے شادی کارڈ کو وہاں پہ ڈال کے آتے ہیں, یہ فلاں تاریخ کو میری شادی ہے تو شادی میں آپ کی دعوت رہی. یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کی شادی میں پہنچتے بھی ہیں, کھانا کھا کے بھی آتے ہیں. اللہ المستعان. یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے برزخ کے تعلق سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ کے تعلق سے, یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا, جو چیزیں بیان کی ہیں اس کو ہم بغور پڑھیں اور اس کے مطابق عمل بھی کریں. کہ جب ایک نبی کو, ایک ولی کو قبر میں جانے کے بعد دنیا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا تو کیا ہمیں پتہ ہوگا؟ اور جب ان کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے, مغفرت کی دعا کرتے تھے. بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آج جیسے جمعہ کا دن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن بکثرت مجھ پر تم درود بھیجا کرو. اللہم صلی علی محمد, اللہم بارک علی محمد, جو درود کا صیغہ ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں. تو بکثرت جمعہ کے دن درود بھیجنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. آپ درود کے الفاظ پڑھ کے بھی غور کیے ہیں؟ غور کریں کہ وہ الفاظ کیا ہیں جن کو ہم درود میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد, اسی طرح کہ اللہم بارک علی محمد. کیا معنی اس کا؟ کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رحمتیں نازل فرما, یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو برکتیں نازل فرما. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے طلب کرتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس طرح تم مجھ پر درود بھیجنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اللہ سے تم طلب کرنا کہ محمد پر اے اللہ تو رحمتیں برسا, برکتیں نازل فرما. تو جو نبی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہو کہ میرے لیے اللہ سے مانگنا, اگر اس نبی کی مخالفت کرتے ہوئے ہم اللہ کو چھوڑ کر اس نبی سے مانگنے لگیں تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں اس طریقے کو فالو کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے, جو اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا ہے. تو مرنے کے بعد قبر کے اندر جب انسان ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جتنا قرآن و حدیث کے اندر واضح ہے. جیسے حدیث کے اندر میں نے اس سے پہلے بھی وہ حدیث پڑھی تھی کہ جب دفن کر کے ہم آ جاتے ہیں کسی مردے کو تو واپسی کے وقت پیر کے چلنے کی آواز, کھٹ کھٹ کی آواز, جوتوں کی آواز وہ میت سنتا ہے. فرشتے آتے ہیں, اسے بیدار کرتے ہیں اور پیر کے کھٹ کھٹ کی آواز کو, چلنے کی آواز کو, واپس آنے کی آواز کو وہ سنتا ہے. تو حدیث کے اندر اتنا بیان آیا ہے کہ اس آواز کو سنتا ہے. اب دوسری چیزوں کے بارے میں وہاں پر بہت سارے لوگ آپس میں بات بھی کرتے رہتے ہیں, کیا اسے سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ کیا کہیں گے ہم؟ کہیں گے اللہ عالم.
अल्लाह आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, क्योंकि उसके बारे में अल्लाह ताला ने हमें खबर नहीं दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में कुछ बयान नहीं किया है। वो गैब की चीज़ है, और गैब के बारे में हम उतना ही कह सकते हैं जितना हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खबर दिया हो। उससे ज़्यादा ज़र्रा बराबर हम कह नहीं सकते। मसलन हदीस के अंदर आता है कि अंबिया इकराम के ताल्लुक से अहयाउन युरज़क़ून इंद क़ब्रिहिम युरज़क़ून या अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युरज़क़ून, अंबिया इकराम अपने कब्रों में बाहयात होते हैं और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। ये हयात कौन सी हयात है? ये ज़िंदगी कौन सी ज़िंदगी? आम ज़िंदगी, दुनिया वाली ज़िंदगी नहीं, बरज़ख़ी ज़िंदगी। और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है, तो कैसे रिज़्क़ दिया जाता है? अल्लाहु आलम। हम इस पर ईमान रखते हैं कि उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। इसी तरह सही हदीस में है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से आया है कि वो अपनी ख़बर में नमाज़ पढ़ रहे हैं। इसी तरह अंबिया किराम के बारे में आता है कि वो नमाज़ पढ़ते हैं। तो कोई अगर इससे कहने लगे कि नमाज़ पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या आम दुनियावी ज़िंदगी की तरह ज़िंदा है? बहुत सारे लोग आते भी हैं कब्र रसूल के पास और कहते हैं कि हदीस में तो आया है कि अंबिया किराम नमाज़ पढ़ते हैं, तो जब अल्लाह के रसूल नमाज़ पढ़ते हैं तो हम उनसे कुछ भी तलब कर सकते हैं, इसलिए कि दुनियावी ज़िंदगी में जिस तरह नमाज़ पढ़ते हैं तो कब्र के अंदर ही नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि ज़िंदा है। ऐसे लोगों से हम कहते हैं उस वक्त कि नमाज की हालत में किसी को डिस्टर्ब करना सही है? अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो तो उससे बात करना सही है? उसे डिस्टर्ब करना सही है? तो कहते हैं नहीं, सही तो नहीं है नमाज की हालत में डिस्टर्ब करना। तो हम उनसे कहते हैं कि एक काम करें, जब नमाज ख़त्म हो जाएगी तो बाद में आएँ और बात कर लें। तो कहते हैं कि नमाज कब ख़त्म होगी? कहते हैं आप ही को पता होना चाहिए कि नमाज कब ख़त्म होगी, हमें तो अल्लाह के रसूल ने खबर नहीं दिया है। तो हम कहने का मकसद ये है कि सिर्फ उतना कह सकते हैं जितना हदीस में वारिद है, उस पर ईमान है। लेकिन उससे ज़्यादा कहना कि इसका मतलब कि और भी इस तरह होता होगा और भी इस तरह होता होगा, जैसे अगर कोई खाना खाए, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत के लिए आते थे, नहीं आते थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत के लिए आते, पेशाब पाखने की ज़रूरत पड़ती थी। तो अगर कोई ये कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दूसरे अंबिया इकराम उनको रिस्क दिया जाता है, इसका मतलब उन्हें क़ज़ा हाजत की ज़रूरत पड़ेगी, पेशाब पाखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या पड़ती है, नहीं पड़ती है? क्या कहेंगे हम? दुनियावी ज़िंदगी पर क़यास करते हुए भी कहना चाहिए। हम कहेंगे अल्लाहु आलम, अल्लाहु आलम, इसके बारे में हमें नहीं कहा गया है। अगर कोई कहे कि उन्हें रिस्क दिया जाता तो क्या दिया जाता है, गोश्त, मछली, क्या? अल्लाहु आलम, कुछ नहीं पता हमें, इसकी हमें खबर नहीं दी गई है। हम उतना कह सकते हैं जितना कुरान और हदीस के अंदर आया है, उस पर हमारा कामिल ईमान है। ग़ज़वे बदर का किस्सा याद करें, जो कुफ़ारे कुरैश के बड़े बड़े सरदार थे, अबू जहल और इस जैसे बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम, जब उनको कत्ल करके बदर के कुएं में डाल दिया गया, कलीब बदर जिसको कहा है, सही बुखारी की रवायत है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कब्र के ऊपर खड़े हुए उस कुएं के पास और नाम ले लेकर सबको कहने लगे कि जो तुमसे वादा किया गया था, पहले मैं तुमसे कहता था कि अगर ईमान नहीं लाओगे तो तुम्हें ये सजाएं दी जाएंगी, ये सजाएं दी जाएंगी मरने के बाद, तो तुम्हें वो सजाएं मिल गई, नहीं मिल गई? अल्लाह के रसूल उनको नाम ले लेकर कह रहे हैं। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल को कहते हैं, अल्लाह रसूल आप किनसे बात कर रहे हैं? ये तो मर चुके, ये तो सुन नहीं पाएंगे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल से कहते हैं कि ये तो मर चुके, तो सुन नहीं पाएंगे, आप किनसे बात कर रहे हैं? उनका नाम ले लेकर कह रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब देते हैं कि तुम जिस तरह मेरी बात को सुन रहे हो, तुमसे कम नहीं सुन रहे हो। अभी जिस तरह तुम मेरी बातों को सुन रहे हो, वो तुमसे कम नहीं सुन रहे हैं। इस हदीस से कुछ लोग इस्तेदलाल करते हैं कि इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने खुद कहा है कि वो सुन रहे हैं मेरी बातों को, इसका मतलब कि मुर्दे सुनते हैं जो हम उससे बात करते हैं। तो अब गौर करें कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल को क्या कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आप किनसे बात कर रहे हो, तो मर चुके हो, तो नहीं सुनते। यानी अल्लाह के रसूल ने उनको क्या तालीम दी थी कि मरने के बाद कोई नहीं सुनता। अगर यही तालीम दी होती सहाबा किराम को अल्लाह के रसूल कि मरने के बाद भी इंसान सुनता है, कब्र के अंदर जब होता है, तो एतराज़ ही ना करते। उनके एतराज़ का माना ही यह है कि अल्लाह के रसूल ने यह तालीम दी ही नहीं थी उनको। तालीम यह दी थी कि मरने के बाद कोई नहीं सुनता, इसीलिए एतराज़ कर रहे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या है कि इस वक्त जो तुम जिस तरह सुन रहे हो तो तुमसे कम नहीं सुनते। तो एक खास हालत थी जिसमें अल्लाह ताला ने उनको सुनाया। ये वईद के तौर पर है, ये वईद के तौर पर है, उनके सजा के तौर पर है। तो इस पर दूसरे को क़यास नहीं किया जा सकता। इसलिए कब्र के ताल्लुक से, बरज़खी ज़िंदगी के ताल्लुक से जो कुछ भी कुरान और हदीस के अंदर आया है, उस पर हमें कामिल ईमान रखना चाहिए कि जो कुछ बयान हुआ है वो सच है।
اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں، شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس پر قیاس کرتے ہوئے ہم کچھ بھی مزید نہیں کہہ سکتے، اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جتنا قرآن حدیث کے اندر آیا ہے. آپ قرآن اٹھائیں گے اور سورہ بقرہ کو ایک دم شروع سے پڑھنا، پہلا صفحہ پڑھیں گے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے بعد کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب. ایک مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے. جو کچھ ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ قبر کے اندر کیسا ہوگا، جنت کے اندر کیا ہوگا، جہنم کے اندر کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ غیب کی چیزیں ہیں. تو ایک مومن کی صفت ہے کہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، اس پر ذرہ برابر شک نہیں کرتا یا اس سے زیادہ نہیں کہتا. جتنا آیا ہے غیب کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں. یہ مومن کی صفت ہماری ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر کرے، ہمارے اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ اصلاح عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.